رسول کی گود میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے رہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہوں گا کہ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل رول کس لیڈر نے دیا تھا؟ نام لیں۔ کون تھا پاکستان کا وزیر اعظم جس نے آئی ایس آئی کو پولیٹیکل رول دیا؟ اس کا نام لیں۔ کون تھا وہ وزیر اعظم جو ماشاء اللہ ڈکٹیٹر، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بنا، اور اس دن سے لے کے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا گیا اس آئی ایس آئی کے ذریعے؟ اس آئی ایس آئی کا پولیٹیکل رول ہم آج تک ترس رہے ہیں کہ اس پولیٹیکل رول کو ہم ختم کر دیں۔ آپ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں کہ ہم نے جیلوں میں بیٹھ کے خدمت کی۔ جناب والا، امریکہ کا تانا دیا گیا۔ کون بھاگ گیا تھا امریکہ؟ جب جیل سے 8 سال کے بعد بیل ہوئی تو لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں 2 کوٹھیاں کرائے پہ لی گئی، ان کی درمیان کی دیوار گرا دی گئی۔ میرے خیال کو سیدھی ان کے اوپر جناب والا ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جدہ بھاگ گئے۔ کون جدہ سے بار بار واپس آتا تھا؟ اس کو واپس بھیج دیتے تھے۔ کون بار بار واپس آتا تھا؟ ان 2 مکانوں کی دیوار گرا دی گئی، ان کا نام بلاول ہاؤس رکھا گیا، اور اس بلاول ہاؤس کے مکین نے اعلان کیا کہ میں آئندہ کی سیاست لاہور سے کروں گا۔ اور جب وہ تشریف لے کے گئے دبئی اپنی بیگم صاحبہ کے پاس تو ان کو امریکہ بنڈل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا تمہارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر وہ امریکہ سے کیسے واپس آئے؟ کون جدہ گیا؟ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اور جدہ کون گیا ان کو لینے کے لیے؟ پرویز مشرف۔ اور میں آج یہ بھی نام نہیں لوں گا، لیکن میں پوچھوں گا کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ دوسرا جنرل کون تھا جو 3 دفعہ گیا؟ وہ دوسرا جنرل کون تھا؟ اگر آج ہمارے پہ الزام ہے کہ ہم فوج کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہنے کی تلقین کرتے ہیں، تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں، یہ جمہوریت کے حق میں نہایت ذمہ داری کی بات ہے۔ ہر ادارہ اپنے محور میں رہ کے اس ملک کی خدمت کرے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ اور اس کا پولیٹیکل رول نہیں ختم ہوگا، جس کی گود میں آپ ہمیں بیٹھنے کا تانا دیتے ہیں، بنانے والے آپ، بیٹھنے والے ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر، تعلیم کے بجٹ پہ آتے ہوئے یہاں کہا گیا کہ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ جناب اسپیکر، 23 ارب کا بجٹ تھا پچھلے سال، 14 ارب روپے کے قریب خرچ ہو سکے۔ اس سال نہ صرف کہ 23-24 ارب کا بجٹ پھر سے رکھ دیا گیا، دانش سکولز کے لیے 3 ارب، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے 2 ارب، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 6 ارب، اور ٹیپٹا کے لیے 2 ارب کو اگر آپ ملا دیں تو یہ کوئی 37 ارب روپے ایجوکیشن بجٹ میں رکھے گئے ہیں۔ اور جو 1000 سکول جن کو ماڈل سکولز بنانے کا پروگرام ہے، تو یہاں بیٹھے ہوئے ایوان کے اندر ہر ممبر کے حلقے میں انشاءاللہ 3 سکول جو ہیں وہ ماڈل سکول بنیں گے۔ اور یہاں پہ میں جو ٹاسک فورسز کی بات کی گئی، ان میں سے بہت سے فیصلے ہم نے جو کیے، ان ٹاسک فورسز کے رائے اور ان کی محنت کے ساتھ وہ آج تعلیم کے سٹینڈرڈ کو بہتر بنانے میں کارآمد ہیں۔ ایک فیصلہ جس کے لیے میں حکومت کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کروں گا، پرائمری سکولز کے اندر ایک چھوٹی سی تبدیلی کے ساتھ، جہاں پہ سینیورٹی آف ہیڈ ماسٹر جو تھی وہ اس کی سروس کے اوپر بیس تھی، وہ چینج کر کے اس کی کوالیفیکیشن کے اوپر بیس کی، تو آج ینگ ڈائنامک ایم اے پاس بچے پرائمری سکولوں کے ہیڈ ماسٹرز ہیں، اور ایک تعلیمی امتحانات کے ذریعے جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک واضح تبدیلی آ رہی ہے۔ یہاں حکومت سے میں درخواست کروں گا کہ ہماری کیپیسٹی ان بہت سے سالوں میں ایروڈ ہو چکی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں تاکہ ہم ٹیچرز کو ہیڈ ماسٹر بننے کی تربیت دے سکیں، ان کو مینیج کرنے کی تربیت دے سکیں۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حکومت کو، جنہوں نے 40,000 ٹیچرز کو ایک شفاف اور میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ کے ذریعے بھرتی کیا، اور جس کے اوپر کوئی اپوزیشن ممبر بھی آج تک انگلی نہیں اٹھا سکا۔ یہاں کہا گیا کہ 50,000 اسامیاں خالی ہیں، میری اطلاع کے مطابق
صرف 12,000 اسامیاں ہیں جو تقریباً ہر سال خالی ہوتی ہیں اور وہ بہت جلد پر کر دی جائیں گی اور ان کے لیے ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے وہ شروع۔ دانش اسکول کے بارے میں لیڈر آف دی اپوزیشن نے فرمایا کہ آپ نے بچوں کو 2 قسم کے بچوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ 2 قسم کے بچے کیسے ہو گئے؟ دانش اسکول تو میرٹ کے اوپر ٹاپ کرنے والے بچوں کو ان کی صلاحیتوں ریت کے اور ریگستانوں میں ہم نے جا کر ساؤتھ پنجاب میں جو 6 دانش اسکول بنائے، وہاں ان علاقوں سے ڈھونڈ کر ان کے میرٹ کے اوپر ان کے جو لائق فائق بچے ہیں ان کو ہم مزید سپورٹ کر کے ان کے پوٹینشل سے اس ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم نے ان لوگوں کو، غریب لوگوں کے بچوں کو، ان کو ہم نے اٹھایا ہے۔ وہ اس کا ایک میرٹ کا کرائیٹیریا ہے۔ یہ بندر بانٹ نہیں، یہ بندر بانٹ نہیں ہو رہی کہ جس کو مرضی آپ اٹھا لیں۔ ایک میرٹ، ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کے اوپر جو بچہ ایک صلاحیت کے اوپر پورا پیمانے پہ اترتا ہے اس کے اوپر 16,000 روپیہ مہینہ تو نہیں، 1,60,000 مہینے کا بھی خرچ کیا جائے تو کم ہے۔ میں حکومت کو یہاں مشورہ دوں گا کہ دانش سکولز کا جو منصوبہ ہے اس کو ہمیں حکومت کے بجٹ سے باہر رکھنا چاہیے۔ ہمیں دانش سکول بانڈز فلوٹ کر کے مخیر حضرات سے ان سکولوں کو چلانے کے لیے ہمیں فنڈز لینے چاہیے، سپورٹ اے چائلڈ پروگرام لے کے آنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دانش سکول جو ہیں وہ اس ملک کے اندر بہت سے ہونہار اور آئندہ کے لیڈر لے کے آئیں گے۔ جناب اسپیکر، صحت کے اوپر موبائل ہسپتالوں پہ بڑی تنقید کی گئی۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ میں کامن ویلتھ کانفرنس میں کولمبو یہاں سے گیا اور میں نے وہاں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے رورل ہیلتھ پروگرام کیسا چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نہ صرف پنجاب میں، ہم پورے پاکستان میں ناکام ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کو ہم رورل ایریاز کے اندر پہنچا سکیں۔ جناب اسپیکر، چوشا جی، چوشا اسپیکر نہایت ہی اہم سجیشنز دے رہے ہیں ہمارے ساتھی، اور نوٹس لینے کے لیے یوزلی یہاں پر ندیم کامران صاحب موجود ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں، یا کیا ڈیلی فنانس منسٹر چینج ہوتا ہے یا نہیں، وہ کامران مائیکل صاحب نے کوئی ایک چھوٹا بھی 2 منٹ میں آ جائیں گے، وہ ریکویسٹ کر کے گئے ہیں اتنی دیر، ورنہ ایوان کو شاید خیال تھا کہ اب ان کی ذمہ لگا دی گئی۔ شکریہ جناب۔ جناب اسپیکر، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم 62 سال میں بھی رورل ہیلتھ پروگرام میں ڈاکٹروں کو مریضوں کی دہلیز تک نہیں پہنچا سکے، اور یہ ایک حقیقت ہے جسے ایڈمٹ کرتے ہوئے ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو یہ پروگرام جس کا پروٹوٹائپ ماڈل ہم نے پچھلے مالی سال کے اندر کامیابی سے چلایا، وہ 5 ہسپتال جو 5-5 کروڑ روپے کی رقم سے بنے، وہ ہر روز 300 سے 400 پیشنٹس کو ایک ہسپتال دیکھتا ہے، اور وہ ہسپتال ان کی دہلیز تک پہنچتا ہے اور اگلے دن وہ کسی اور علاقے میں جاتا ہے، اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں عوام کی۔ یہاں بڑے ذمہ دار لوگوں نے کہا ہسپتال پنکچر ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، ذہن پنکچر نہ ہو، ہسپتال پنکچر نہیں ہوا کرتے کیونکہ ان میں اسپیئر ویل ہوتے ہیں۔ آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ آج پنجاب کے بڑے ہسپتالوں میں ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، آج پنجاب کے بڑے ہسپتالوں میں ایمرجنسی کی مفت ادویات مل رہی ہیں۔ کوئی شخص اس کے اوپر مجھے چیلنج کرتا ہوں کہ فیصلہ آباد میں 200 ڈائلسس کڈنی پیشنٹس کے روز مفت ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں FIC جیسے ادارے، کارڈیک ادارے سینکڑوں لوگوں کی روزانہ خدمت کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کے اوپر جس چیک اور بیلنس اور جس محنت کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پچھلے سال تمام شعبوں میں کٹوتی کے باوجود ہیلتھ بجٹ میں ہسپتالوں کو چلانے اور ان کے اخراجات کے لیے 22 ارب روپے رکھے گئے، اور 22 کے 22 ارب خرچ کیے۔